ناظرین، آج کی یہ کہانی اتنی دلچسپ و جذباتی ہے کہ آپ اسے سنتے سنتے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ یہ ایک ایسی رات کی داستان ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دے گی، آپ کی سانسوں کو گرم کر دے گی اور آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں جذبات کا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مردوں کے دل زور زور سے دھڑکیں گے اور عورتوں کی انگلیاں بے قابو ہو جائیں گی۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کی راتوں کی نیند چھین لے گی۔ سب اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنی گہری سرخ ساڑی کو پلیٹوں کو سنوار رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے تھے اور چوڑیوں کی ہلکی سی چھن چھن کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی ان کہی بات دل کے کسی کونے میں چھپی ہو۔ ساس کی آواز گونج اٹھی، صبا جلدی کر، سب لوگ پہنچ چکے ہوں گے، دیر نہ کر۔ صبا نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا، اپنی چوڑیوں کو درست کیا اور ایک گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا شوہر احمد 8 مہینوں سے دبئی میں تھا اور اس کی یاد ہر لمحے دل میں ایک خلا چھوڑتی جاتی تھی۔ وہ تنہائی جو راتوں کو اس کے ساتھ لیٹتی تھی، اسے جیسے ہر روز کھوکھلا کر رہی تھی۔ ساس کے ساتھ وہ پیدل چل رہی تھی، گلیوں میں ہلکی ہلکی بھجن کی آواز گونج رہی تھی اور چاندنی رات اپنی پوری رعنائی کے ساتھ آسمان پر چھائی ہوئی تھی۔ پڑوسی کے گھر میں رونق عروج پر تھی، عورتیں ایک الگ کمرے میں گپ شپ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہنسی کے قہقہے اور باتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صبا چپ چاپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس ایک عجیب سی ہلچل تھی جو اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ 8 مہینوں کی تنہائی نے اسے وہاں پہنچا دیا تھا جہاں خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، زیادہ تر لوگ گہری نیند میں جا چکے تھے، مگر صبا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھی، لہو شنکار کا بہانہ بنایا اور دھیرے سے باہر نکل آئی۔ شہر میں ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور چاندنی رات تاروں سے جھلملا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر عمران پر پڑی، جو اسی گھر کا بیٹا تھا۔ عمران کی ہنسی، اس کی بے تکلف باتیں اور اس کا سب کو اپنا بنا لینے والا انداز ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ وہ احمد کا دوست تھا اور صبا سے ہمیشہ بھابھی کہہ کر بات کرتا۔ بھابھی، آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ عمران نے اپنی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نیند نہیں آ رہی؟ تم بھی تو جاگ رہے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تو اپنا بندوبست کر لیا ہے، چھت پر کمبل اور مچھردانی لگائی ہے، آپ بھی چلے، وہاں سکون سے سو سکیں گی۔ صبا نے ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اکیلے چھت پر کیا کروں گی، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی نہیں آئے گا، دروازہ اندر سے بند کر لیں گے، اور اگر ڈر لگتا ہے تو۔ وہ رکا، پھر شرارتی انداز میں بولا، میں پاس ہی دوسرا بستر لگا لوں؟ صبا نے فوراً منع کر دیا، مگر عمران نے اصرار کیا۔ بھابھی، بس ایک رات کی بات ہے، آپ پر بھروسہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی اور صبا کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں بچا۔ وہ ساس کو بتا آئی کہ وہ بھابھی کے ساتھ دوسرے کمرے میں سو رہی ہے، اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ لیے چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چھت پر مچھردانی لگی تھی اور ایک گدے پر 2 تکیے رکھے تھے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، دوسرا تکیہ کسی کے سرہانے سے اٹھایا ہے؟ دونوں ہنس پڑے اور پھر جب چپ چاپ لیٹ گئے۔ چاندنی رات تاروں سے جھلملا رہی تھی اور ہلکی سی ہوا دل کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پھر خاموشی چھا گئی۔ صبا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اتنا قریب کسی مرد کے ساتھ لیٹنا، چاہے وہ کتنا ہی بھروسے مند کیوں نہ ہو، اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا عمران جاگ رہا تھا یا بس اس کا وہم تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی۔ اچانک اسے ایک ہلکا سا سپرش محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کی ساڑی کے پلو کو چھو رہا ہو۔ اس کا جسم سن ہو گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اگر وہ اب چیخ اٹھتی تو سب اس پر ہی سوال اٹھائیں گے۔ وہ کیوں چھت پر آئی، کیوں اکیلی تھی؟ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے بلاؤز کے پاس ہاتھ لے جا رہا ہو۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ خود کو سمجھانے لگی کہ شاید یہ سب اس کا وہم ہے، مگر اگلے ہی لمحے اسے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس کی ساڑی کا پلو سڑک گیا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر ہولے سے رکھا گیا۔
گیا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ ڈر رہی تھی مگر کہیں نہ کہیں وہ تنہائی، وہ 8 مہینوں کی خالی راتیں اس کے دل کو کمزور کر رہی تھی۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم جیسے اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کا سانس تیز ہو رہا تھا اور اس کے جسم میں ایک گرمی سی پھیل رہی تھی۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی کروٹ بدل رہا ہو۔ صبا نے دھیرے سی آنکھیں کھولی۔ عمران اس کی طرف پیٹ کیے لیٹا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ صبا کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا یا واقعی کچھ ہوا تھا؟ وہ خود کو سمجھانے لگی کہ شاید وہ اپنی تنہائی کی وجہ سے ایسی باتیں سوچ رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اسے ایک اور سپرش محسوس ہوا۔ اس بار یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ عمران کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور اس کی انگلیاں ہولے سے اس کی ساڑی کے پلو کو چھو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرمی اسے محسوس ہو رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبا چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، اپنی خواہشات سے، اپنی تنہائی سے، اور اس لمحے سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، کیا وہ اس لمحے کے باغ میں بہہ جائے یا خود کو روک لے؟ اچانک عمران کی حرکت رکی۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور دھیرے سے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ صبا کی سانس میں سانس آیا۔ اسے لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی مگر اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب رات کی خاموشی اور گہری ہو گئی، صبا نے دھیرے سی آنکھیں کھولی۔ عمران اب بھی اس کی طرف پیٹ کیے لیٹا تھا۔ اس نے اپنی ساڑی کو درست کیا اور دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے لگی۔ وہ یہاں کیوں آئی؟ کیا اس کی تنہائی نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی حدود بھول گئی؟ صبح کی اذان سے پہلے صبا اٹھ بیٹھی۔ چھت پر چاندنی اب مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، اپنی ساڑی کو اچھی طرح لپیٹا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ جاگرت کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور کوئی اس کے غیر موجودگی کو نوٹس نہیں کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ رات کے لمحات اس کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا وہ واقعی کچھ ہونے سے بچ گئی تھی یا اس نے خود کو اس لمحے کی بہاؤ میں بہہ جانے دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا کہ اس نے اپنی حدود کو پار نہیں ہونے دیا۔ اگلے دن جب جاگرن ختم ہوا اور سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے، صبا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر احمد کا خط اٹھایا جو اسے چند دن پہلے ملا تھا۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں ایک عزم جاگ اٹھا اور وہ اپنی تنہائی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گی۔ وہ احمد کی واپسی تک خود کو سنبھال کر رکھے گی اور اپنی عزت اور اپنے اصولوں کو ہر حال میں قائم رکھے گی۔ رات نے اسے ایک سبق سکھایا۔ زندگی میں کبھی کبھار تنہائی اور جذباتی کمزوری ہمیں ایسی راہوں پر لے جاتی ہے جہاں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر ہر لمحے میں ہمیں اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنے اپنوں کی امانت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کو مضبوط کرے گی اور اپنی تنہائی کو اپنی طاقت بنائے گی۔ کچھ دنوں بعد جب احمد کا فون آیا تو وہ صبا کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے احمد سے اپنے دل کی بات کہی، تم جب واپس آؤ گے میں تمہارے لیے ایک نئی صبا بن کر منتظر ہوں گی۔ احمد ہنس پڑا اور اس کی ہنسی نے صبا کے دل کو ایک بار پھر گرما دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں کچھ لمحات ہمیں آزماتے ہیں مگر صحیح فیصلہ ہی ہمیں ہماری اصلیت سے ملاتا ہے۔ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔